یہ بہت پرانی بات ہے، ایسے زمانے کی جب نہ بجلی تھی، نہ ریل گاڑیاں، نہ فون، نہ مشینیں۔ دور دراز کے دیہاتوں میں لوگ ہل چلاتے، گائیں پالتے اور دن میں محنت کرتے، چاندنی راتوں میں آرام کیا کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک شہر کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تین دوست رہتے تھے، سعد، نعیم اور عمر۔ یہ تینوں بچپن سے ساتھ تھے، ایک ہی مدرسے میں پڑھتے، ایک ہی استاد سے سبق لیتے اور ساتھ ہی کھیلتے کودتے بڑے ہوئے۔ ان کی دوستی شہر بھر میں مشہور تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر دوستی دیکھنی ہو تو سعد، نعیم اور عمر کو دیکھو۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا کاروبار کریں گے۔ تینوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، کچھ سامان خریدا اور بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ وہ سیدھے سادھے لوگ تھے، محنتی، ایماندار اور اللہ پر یقین رکھنے والے۔ شروع میں دکان نہیں چلی، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہر روز صبح جلدی اٹھ کر بازار پہنچتے، اپنا مال صاف ستھرا سجا کر رکھتے اور گاہکوں سے محبت سے پیش آتے۔ دن با دن ان کا کام چل نکلا، تینوں خوشحال ہو گئے، اللہ نے برکت دے دی۔ مگر دنیا کا دستور یہی ہے کہ جہاں بلندی ہوتی ہے وہاں پستی بھی آتی ہے۔ ایک سال قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، فصلیں برباد ہو گئیں، لوگ غریب ہو گئے، بازار ویران ہو گیا، دکانیں سنسان ہو گئیں۔ تینوں کا کاروبار بھی متاثر ہوا۔ پہلے روز میں ایک گاہک آتا تھا، پھر ہفتے میں ایک، پھر کوئی بھی نہیں۔ قرض بڑھنے لگا، سامان کم ہونے لگا۔ جو کبھی ذکو دیا کرتے تھے اب خود سوال کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ ایک رات وہ تینوں مسجد کے حجرے میں بیٹھے تھے، چولہا بجھا ہوا تھا، پیٹ خالی اور آنکھیں نم تھیں۔ سعد نے کہا، بھائیو، یہاں رہ کر کچھ نہیں بنے گا، ہمیں کسی دوسرے شہر جا کر قسمت آزمانی چاہیے۔ نعیم نے سر ہلایا، درست کہتے ہو، دنیا وسیع ہے، اللہ کا رزق ہر جگہ ہے۔ عمر بولا، تو پھر کل ہی سفر کی تیاری کرتے ہیں، جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اگلے دن تینوں نے اپنے چند کپڑے، کچھ خشک راشن اور ایک چھوٹی سی رقم ساتھ لی۔ گھوڑوں پر نہیں بلکہ پیدل، اللہ کے نام پر اور دل میں امید لے کر سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ کئی بستیاں گزرے، کئی دریا پار کیے، کئی راتیں کھلے آسمان کے نیچے گزاری۔ دل مضبوط تھا مگر پیٹ خالی تھا۔ ایک دن وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ سورج ڈھل رہا تھا، پرندے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور ہر چیز پر سنہری روشنی پڑ رہی تھی۔ نعیم اچانک رکا، وہ دیکھو، کچھ چمک رہا ہے۔ تینوں ایک جھاڑی کی طرف بڑے، مٹی ہٹائی تو ان کی سانسیں تھم گئیں۔ آ اللہ، یہ تو خالص سونے کی ایک بڑی اینٹ ہے۔ وہ سب وہیں کھڑے رہ گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر نعیم سجدے میں جھک گیا۔ اے رب کریم، تیرا شکر کہ تاو نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ تینوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور طے کیا کہ اس سونے کو 3 برابر حصوں میں بانٹیں گے۔ اب نہ فاقہ رہے گا، نہ بھوک، نہ غربت، بلکہ وہ امیر ہو چکے تھے، اتنے امیر کہ پھر کبھی کام کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ مگر وہ بھوکے تھے، جسم تھکا ہوا تھا، پیٹ خالی۔ عمر بولا، میں قریب گاؤں سے کھانے کا سامان لے آتا ہوں، تم دونوں یہی بیٹھو، سونے کی حفاظت کرنا۔ وہ کچھ پیسے لے کر نکل گیا۔ سعد اور نعیم، جو کچھ لمحے پہلے ہی سجدہ شکر میں تھے، اب آہستہ آہستہ سرگوشی کرنے لگے، اگر عمر واپس نہ آئے تو یہ سونا ہمارے درمیان بچ جائے، 2 حصے 3 سے بہتر ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، لالچ نے عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وفاداری، دوستی، اللہ کا شکر، سب پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر عمر، جو بازار میں کھانا خرید رہا تھا، اس کے دل میں بھی شیطان نے راستہ بنایا، کیوں نہ ان دونوں کو زہر دے کر ختم کر دوں، پھر سونا صرف میرا ہوگا۔ اس نے کھانے میں زہر ملایا اور چل پڑا۔ جب وہ واپس آیا تو سعد اور نعیم اس پر جھپٹ پڑے اور اسے مار ڈالا۔ پھر وہ دونوں بیٹھ کر کھانے کے ڈبے کھول کر نوالے لینے لگے۔ مگر چند لمحوں بعد ایک نے پیٹ تھام لیا، دوسرے کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا، سانس پھولنے لگی، آنکھیں ابلنے لگیں، زہر۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اب جنگل میں صرف سنوٹا تھا، ایک سنہری اینٹ جو 3 انسانوں کی جان لے چکی تھی، نہ کوئی لینے والا، نہ کوئی بانٹنے والا، اور شاید درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا کوئی پرانا فقیر یہ کہہ رہا ہو، لالچ کی راہ تباہی کی راہ ہے، رزق کا مالک صرف اللہ ہے۔ جو شخص حرام اور دھوکے سے دولت حاصل کرتا ہے، وہ دولت آخر میں اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔
دوستی شکر اور امانت داری کا وزن سونے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، ایسے زمانے کی جب نہ بجلی تھی، نہ ریل گاڑیاں، نہ فون، نہ مشینیں۔ دور دراز کے دیہاتوں میں لوگ ہل چلاتے، گائیں پالتے اور دن میں محنت کرتے، چاندنی راتوں میں آرام کیا کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک شہر کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، سعد، نعیم اور عمر۔ یہ تینوں بچپن سے ساتھ تھے، ایک ہی مدرسے میں پڑھتے، ایک ہی استاد سے سبق لیتے اور ساتھ ہی کھیلتے کودتے بڑے ہوئے۔ ان کی دوستی شہر بھر میں مشہور تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر دوستی دیکھنی ہو تو سعد، نعیم اور عمر کو دیکھو۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا کاروبار کریں گے۔ تینوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، کچھ سامان خریدا اور بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ وہ سیدھے سادھے لوگ تھے، محنتی، ایماندار اور اللہ پر یقین رکھنے والے۔ شروع میں دکان نہیں چلی، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہر روز صبح جلدی اٹھ کر بازار پہنچتے، اپنا مال صاف ستھرا سجا کر رکھتے اور گاہکوں سے محبت سے پیش آتے۔ دن با دن ان کا کام چل نکلا، تینوں خوشحال ہو گئے، اللہ نے برکت دے دی۔ مگر دنیا کا دستور یہی ہے کہ جہاں بلندی ہوتی ہے وہاں پستی بھی آتی ہے۔ ایک سال قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، فصلیں برباد ہو گئیں، لوگ غریب ہو گئے، بازار ویران ہو گیا، دکانیں سنسان ہو گئیں۔ تینوں کا کاروبار بھی متاثر ہوا۔ پہلے روز میں ایک گاہک آتا تھا، پھر ہفتے میں ایک، پھر کوئی بھی نہیں۔ قرض بڑھنے لگا، سامان کم ہونے لگا۔ جو کبھی ذکو دیا کرتے تھے اب خود سوال کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ ایک رات وہ تینوں مسجد کے حجرے میں بیٹھے تھے، چولہا بجھا ہوا تھا، پیٹ خالی اور آنکھیں نم تھیں۔ سعد نے کہا، بھائیو، یہاں رہ کر کچھ نہیں بنے گا، ہمیں کسی دوسرے شہر جا کر قسمت آزمانی چاہیے۔ نعیم نے سر ہلایا، درست کہتے ہو، دنیا وسیع ہے، اللہ کا رزق ہر جگہ ہے۔ عمر بولا، تو پھر کل ہی سفر کی تیاری کرتے ہیں، جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اگلے دن تینوں نے اپنے چند کپڑے، کچھ خشک راشن اور ایک چھوٹی سی رقم ساتھ لی۔ گھوڑوں پر نہیں بلکہ پیدل، اللہ کے نام پر اور دل میں امید لے کر سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ کئی بستیاں گزرے، کئی دریا پار کیے، کئی راتیں کھلے آسمان کے نیچے گزاری۔ دل مضبوط تھا مگر پیٹ خالی تھا۔